اللہ الرحمن الرحیم. جب کسی ادارے کا مقصد مبہم ہو جاتا ہے تو اس ادارے کا زوال شروع ہو جاتا ہے, اور اس کی وضاحت ہم ایک کہانی سے کرتے ہیں جو کہ سیم والٹن کی ہے. سیم والٹن امریکہ میں وہ شخص تھا جنہوں نے ایک سٹور سے والمارٹ شروع کیا, لیکن اس کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ سخت محنت کا عادی تھا اور قسمت, حالات اور مشکلات کے بجائے سخت محنت پر یقین رکھتا تھا. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسی سخت محنت کی کہ وہ ہر بار کامیاب ہوا, گویا کہ وہ ناکامی کا تصور ہی بھول چکا تھا, بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ناکامی کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا. اور یہاں تک کہ لوگ امریکہ میں سکسیس کے بارے میں جو تصور کرتے ہیں تو سیم والٹن اس کی ایک واضح تصویر بن گیا تھا. مثال کے طور پر سیم والٹن نے بینٹون ویلی ارکنساس سے ایک سٹور سے شروع کیا تھا, اور جب وہ مرا تو پورے امریکہ میں سیم والٹن کی چینز تھے اور ایک ہفتے میں 40 ملین لوگ اس کے سٹور سے شاپنگ کرتے تھے, اور اس کی سالانہ ریونیو $44 بلین تک پہنچ چکی تھی, جس کی وجہ سے اس کا یہ سٹور دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن گیا. لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ امریکہ میں سیم والٹن پہلا آدمی نہیں تھا, بلکہ بہت سارے اسمال بزنس اونر ایسے تھے جو کہ بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے. اور سائمن سینک کہتا ہے کہ میں ایسے بہت سارے بزنس اونر سے ملا ہوں کہ اپنے بزنس کو $1 بلین بزنس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. امریکہ میں آج 27.7 ملین کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں, جن میں سے صرف 1000 کمپنیاں ایسی ہیں جن کی اینول ریونیو $1.5 بلین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 0.004% کمپنیاں ایسی ہوتی ہے جو کہ اس فارچون لسٹ میں شامل ہوئی تھی. تو ایسے بڑے بڑے بزنس کو لیڈ کرنے کے لیے صرف محنت اور گڈ ورک ایتھکس کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور والمارٹ کی سکسیس کی وجہ صرف کم قیمت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایفیکٹو مینیپولیشن ٹیکنیک ضرور ہے جس کے بارے میں ہم پہلے ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں. کیونکہ صرف کم قیمتیں رکھنا اتنا مؤثر نہیں ہے کہ یہ کلائنٹس کو لانگ ٹرم کے لیے لائل بنائے اور امپلائیز کو بھی اتنا انسپائر کرے کہ وہ اپنا خون اور پسینہ اس کمپنی اور ادارے کے لیے ایک کر دے. تو پھر وہ کیا چیز تھی کہ جس نے سیم والٹن کے والمارٹ کو اتنا سکسیسفل بنایا؟ اور وہ یہ کہ سیم والٹن کا یہ بلیف اور مقصد تھا کہ جب وہ لوگوں کا خیال رکھیں گے تو پھر لوگ بھی اس کا خیال رکھیں گے, اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے پروڈکٹس کی قیمتیں کم رکھی تھی. اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ جتنا زیادہ بینیفٹس میں اپنے کسٹمرز اور امپلائیز کو دے سکتا ہوں تو پھر کسٹمرز اور امپلائیز بھی اتنا ہی زیادہ بینیفٹس مجھے دیں گے. اور والمارٹ امریکہ کا ایک سپر مارٹ بن گیا. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے اس کا ویژن بلا دیا, اور یہاں تک کہ والمارٹ کے امپلائیز اور CEO یہ بھول گئے کہ والمارٹ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. تو بعد میں اس کے امپلائیز اور کسٹمر یہ سوچنے لگے کہ شاید پروڈکٹس کے کم قیمت کی وجہ سے یہ اتنا سکسیسفل تھا, جبکہ بالکل غلط تھا. بلکہ اس کے سکسیس کا راز تو سیم والٹن کا مقصد تھا, اور یہی وجہ تھی کہ امپلائیز اور CEO پھر سالانہ ریونیو پر فوکس کرنے لگے, نہ کہ امپلائیز اور کسٹمرز کے بینیفٹس پر. اور والمارٹ کے کہنے کے مطابق ایک کمپیوٹر تو آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے کتنا سیل کیا ہے, لیکن یہ کبھی نہیں بتا سکتا کہ آپ کتنا سیل کر سکتے ہیں. اور آپ جب پیسہ بناتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور جب والمارٹ کا مقصد بلا دیا گیا تو پھر اس کو یہ قیمت ڈالرز اور سینٹ میں نہیں بلکہ بہت بڑی فائنینشیل لاس
اور قانونی کارروائیوں کی شکل میں چکانی پڑی۔ کاش کہ اس کا بیٹا اور سی ای او سیم والٹن کے مقصد اور بلیف پہ غور کرتا۔ پھر ایک ڈیکیڈ سے امپلائیز اور کسٹمر کے حوالے سے ڈیفرنٹ سکینڈلز اور قانونی کارروائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور یہاں تک کہ دسمبر 2008 میں والمارٹ کو 73 ڈیفرنٹ لا سوٹس کا سامنا کرنا پڑا اور کئی سو ملین ڈالرز ماضی میں جرمانے کے طور پر ادا کرنے پڑے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ یہ کمپنی کارپوریشن اور کمیونٹی کے درمیان اچھی ریلیشن شپ کی ایک سمبل تھی، اور قانون بنانے والے لوگ والمارٹ کے لیے قانون پاس کرتے تھے کہ دور دراز علاقوں میں والمارٹ سٹورز کھول دیے جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹس پہنچے۔ بلکہ قانون بنانے والے یوں سمجھتے تھے کہ والمارٹ ویلفیئر اسٹیٹ میں اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ پورے امریکہ کے مختلف علاقوں میں والمارٹ کے سٹورز کھول دیے گئے تھے۔ لیکن وہ وقت بھی آیا کہ نیو یارک سٹی کے ریپریزنٹیٹیو لیبر یونینز کے ساتھ مل کر سٹورز کو بند کرنے کے لیے احتجاج کر رہے تھے، کیونکہ والمارٹ اپنے امپلائیز کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے۔ اگرچہ آج بھی والمارٹ اپنے فاؤنڈرز کی ویژن کی وجہ سے بہت بڑا بزنس ہے، اور تقریباً $400 بلین سالانہ اس کا سیل ہے، جو آج بھی ٹارگٹ کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ سیل کرتی ہے۔ لیکن والمارٹ جو بھی پرابلمز فیس کر رہے ہیں اس کا اصل وجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ خود والمارٹ ہے، اس کی سی ای او اور امپلائیز۔ یعنی آج وہ اپنے فاؤنڈرز کی طرح نہ سوچتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، اور نہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئے اور انہوں نے فوکس اینول ریونیو پہ کیا۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ والمارٹ کے فیلیور کا اصل وجہ اس کے فاؤنڈرز کی ویژن اور پرپس سے منحرف ہونا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک کمپنی جس کی وجہ سے امپلائیز اور کسٹمر دونوں اس کو پسند کرتے تھے، آج امپلائیز اور کسٹمر دونوں اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور ہم تو باہر کے لوگ ہیں، آج اگر ہم والمارٹ کی سروسز، پروڈکٹس اور ایفیشنسی سے مطمئن نہیں ہیں تو ضرور یہ بات ہے کہ اس کے اندر کے لوگ مطمئن نہیں ہیں، تبھی تو کسٹمرز اور کلائنٹس غیر مطمئن ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ آج کا والمارٹ وہ نہیں ہے جو سیم والٹن نے بنایا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تھینک یو فار واچنگ۔